کی وحی کا نزول بھی ابھی نہیں ہوا تھا کہ قرآن تجارت کے اصول و ضوابط دنیا کو پیش کر دیتا. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا ابھی. اب تجارت کے اصول و ضوابط کیسے ہیں، تجارت کا طریقہ کار کیسا ہے، وہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا. جب سرکار تجارت کا سامان بیچ کر واپس تشریف لائے تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت تاجر کے کیسے پایا؟ یعنی یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کے اندر استحصال جائز تھا، کسی کا حق تلف کرنا جائز تھا، ناپ اور تول میں کمی اور زیادتی جائز تھی، کسی کے مال کو جو درست مال تھا اس کو خراب قرار دے کر اس پہ قبضہ کر لینا یہ ایک معمول کا کام تھا. یہ وہ اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں. اس معاشرے میں جب سرکار تجارت کر کے واپس آئے تو اس وقت پوچھا گیا کہ تم نے بحیثیت تاجر رسول اللہ کو کیسے پایا؟ اس نے جواب دیا غلام نے کہ میری زندگی بھی تاجروں کے ساتھ گزری، مگر خدا کی قسم جو صفات جو اوصاف رسول اللہ کی ذات میں بحیثیت تاجر کے خدا نے رکھ دیے ہیں، ایسا تاجر میں نے کبھی اپنی آنکھ سے آج تک نہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حدیث میں آتا ہے. اور کافروں کے ساتھ رسول اللہ نے تجارت کی. اس تجارت کے دائرہ کار کو وسیع کر دیا اور اس کو وسیع کر کے دنیا میں واضح کر دیا کہ تجارت اور بزنس کرنا ہے تو اس کا دائرہ کار صرف اسلامی سلطنت تک نہیں رہے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا دائرہ کار صرف اسلامی سلطنت تک نہیں رہے گا بلکہ اس تجارت کا دائرہ کار اسلامی سلطنت سے بھی آگے جائے گا. یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ جو آج کے زمانے کی چند صدیوں پہلے کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تصور 1400 سال پہلے پیش فرمایا. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی بزنس کیا، عیسائیوں کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس فرمایا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مقربین میں سے جنہوں نے سرکار سے تربیت پائی، اسی پر بحث ہم کرتے جائیں گے. میں ساتھ ساتھ مثال بھی دیتا جاؤں گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وہ کپڑے کے بڑے تاجر تھے، کپڑے کا بزنس کرتے تھے. امیر المومنین جب بنے، خلیفہ اول جب بنے تو دوسرے دن تھان کندھے پہ اٹھایا اور بازار کی طرف چلے گئے. سیدنا فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی. کہاں جا رہے ہیں؟ اور میں سامان بیچنے کے لیے. آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو سامان بیچیں گے تو کیسا ہوگا؟ اور میں بچوں کا پیٹ تو پال رہا ہے، خلیفہ تو ہوں مگر بچوں کا پیٹ تو پال رہا ہے. اب یہاں اسلام کا تصور تجارت جو بڑا واضح ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا. آیا خلیفہ بطور خلیفہ کے تاجر بھی بن سکتا ہے؟ ادھر خلیفہ بھی ہو ادھر تجارت بھی کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اسلام نے اس کا تصور پیش کیا اس پورے دنیا کے معاشرتی نظام میں، اور وہ ایسا اچھوتا تصور ہے کہ خدا کی قسم 1400 سال سے لے کر آج تک اگر اس پر ہم قائم و دائم رہتے تو پھر اسلام کا معاشرہ اس قدر مضبوط ہو جاتا. یہ کرپٹ عناصر جنہوں نے معاشرے کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا، ان کا کوئی تصور اسلامی معاشرے کے اندر نہ رہتا. بدقسمتی سے
اسلام کے سنہری اصولوں کو کافر لے گئے۔ میں ان کی مثال ایک دو پیش کر دیتا ہوں، اور اللہ جانتا ہے میرا تعلق کسی سیاست کے ساتھ نہیں ہے، نہ میں سیاسی بندہ ہوں، نہ سیاست میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ میں صرف بطور تاجر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ، اسلام کا فلسفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بل کلنٹن امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے کچھ عرصہ پہلے، جب وہ صدارتی انہوں نے حلف لیا، ایک سپر پاور کے صدر تھے، اور ظاہر ہے امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور جو بڑی طاقت ہوتی ہے وہ چھوٹے ملکوں کا استحصال کرتے ہیں۔ کبھی اس پر بھی بحث کریں گے کہ کس طریقے سے وہ استحصال کرتے ہیں۔ ایک تو معاشی قتل عام کرتے ہیں، معاشی طور پہ کسی دشمن ملک کو کھوکھلا کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کے ذریعے سے ناجائز کمائی کا مال اپنے ملک میں لاتے ہیں تاکہ ان کو معاشی استحکام ہو، اور جو دشمن ملک ہے اس کی معیشت کو برباد کر دیا جائے۔ اس کے ذریعے سے وہ استحصال کرتے ہیں۔ جو ملک معاشی لحاظ سے برباد ہو جائے گا وہ ترقی کیسے کر پائے گا؟ میں صرف اس کی مثال دینا چاہتا ہوں، میں پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ بل کلنٹن جب اس نے صدارتی حلف اٹھایا، حلف اٹھانے کے بعد اس نے درخواست اپلیکیشن موو کی بینک کے نام کہ مجھے قرضہ چاہیے، میرا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، پریزیڈنٹ کا گھر نہیں ہے ذاتی طور پر، اس لیے مجھے قرضہ چاہیے تاکہ میں اپنا ذاتی طور پہ گھر بنا سکوں۔ بینک کی جتنی مینجمنٹ تھی انہوں نے اس کی درخواست پہ غور و خوض کیا اور اس کو لیٹر لکھا کہ آپ کی درخواست کو مسترد کیا جاتا ہے۔ یہ ہے جمہوری نظام کہ ایک پریزیڈنٹ کی، صدر کی درخواست کو چھوٹا سا معمولی بینک کا مینیجر مسترد کر کے منہ پہ باندھتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا ہم نے کاؤنٹ کیا، حساب لگایا، آپ 4 سال امریکہ کے پریزیڈنٹ رہیں گے تو 4 سالوں کی آپ کی تنخواہ کو اور آپ کی خرچے کو ہم نے کاؤنٹ کیا، جتنا آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں وہ 4 سال کی تنخواہ میں ہمیں واپس نہیں کر سکتے، اس لیے درخواست کو رد کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ اسلام کا تصور تھا۔ یہ تصور کہاں سے آیا؟ آئیے سنیے۔ سیدنا فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر کو بازار سے مسجد نبوی لے گئے۔ حدیث بری تو نہیں نا کہ وہ کپڑا بیچنے کے لیے گئے تھے نا، میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، کپڑا بیچنے کے لیے گئے تو پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کپڑا بیچنے جا رہا ہوں۔ آپ تو خلیفہ ہیں، امور سلطنت کون چلائے گا؟ کہا کہ اگر امور سلطنت درستے چلانے ہیں مگر بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے، کہا مسجد نبوی چلتے ہیں۔ کیپٹل ہے مدینہ اور اس کا مرکز ہے مسجد نبوی۔ میری بات کو سمجھ کے رہو گے، سپریم کورٹ بھی مسجد نبوی ہے، مجلس شورا کا مرکز بھی مسجد نبوی ہے، دنیا اور دین کے فیصلے بھی مسجد نبوی کے اندر کیے جاتے ہیں۔ کوئی محل نہیں ہے خلیفہ کا۔ اس لیے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک زمانے میں، خلیفہ کے زمانے میں کہہ دیا تھا کہ آپ مسجد نبوی سے ہٹ کر کوئی مکان نہ بنائے، اس لیے رسول اللہ نے نہیں بنایا تھا، خلفاء راشدین نے نہیں بنایا تھا، انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر فیصلے کیے۔ اور میں نے پچھلے چند جمعۃ المبارک پہ آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی الکامل للمبرد میں، اس کو میں نے کئی مرتبہ پڑھایا کہ جب سیدنا فاروق اعظم سے ملنے کے لیے ایک سفیر پہنچا تو ریاست کا مالک کتنا ہے، مدینہ المنورہ سے ترکستان تک، مدینہ المنورہ سے بلوچستان تک کتنے ہزار مربع میل کا، کتنے لاکھ مربع میل کا وہ مالک ہے، ریاست کا بادشاہ ہے،
مسجد نبی کی چٹائی ہے، کچی اینٹ کو اپنا تکیہ بنا کے سو رہا ہے، کچی اینٹ کو تکیہ بنا کے سو رہا ہے۔ جب اٹھتے ہیں تو روب چھاتا ہے، غالب ہوتا ہے، وہ سفیر تھر تھرا کے کانپنے لگتا ہے۔ یہ دراصل تقویٰ کا روب تھا۔ اس نے کہا تمہارے امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مسجد نبوی۔ وہ بازار میں پہنچا، اس نے کہا کہاں ملیں گے؟ کہاں ملیں گے؟ کہا ابھی بازار سے گزر کے گئے۔ اس نے کہا ہمارا بادشاہ تو کبھی بازار میں گیا ہی نہیں، تمہارا امیر کیسے بازاروں میں پھرتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہر دن صبح کے وقت بھی بازار میں آتے ہیں، رات کے وقت بھی گشت خود فرماتے ہیں۔ مسجد نبی میں لے آئے۔ جب مسجد نبی میں لے آئے، مجلس شورا کو بلایا، فیصلہ کیا۔ فیصلہ ہو گیا کہ جب تک سیدنا صدیق اکبر خلیفہ رہیں گے آپ تجارت نہیں کریں۔ یہ اسلام کا تصور تھا، تجارت اور خلافت ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ اس کی کیا خرابیاں ہوتی ہیں میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ یہ تصور اسلام نے پیش کیا۔ تنخواہ لینا شروع کر دی سیدنا صدیق اکبر نے۔ جب اپنے وصال سے چند دن پہلے خازن کو بلایا، یہ بات بڑی غور سے سن لو، یہ اسلام کا تصور۔ خازن کو بلایا، اس سے کہا کہ حساب لو، حساب مجھے دو، میں نے اپنے دور خلافت میں کتنی تنخواہ، کتنے مال درہم بطور تنخواہ کے وصول کیے۔ اس نے حساب لگا کے دیا کہ اتنے درہم بطور تنخواہ کے آپ نے وصول کیے۔ آپ نے فرمایا وہ میرا باپ بیچ دو، باپ بیچ دو۔ جب باپ بک گیا، کہا جتنی تنخواہ بطور خلیفہ کے میں نے تم سے لے لی تھی، میں بحیثیت صدیق اکبر کے اس کو واپس کرتا ہوں۔ یہ ہے خلیفہ کا وقت، یہ ہے وہ تاجر، یہ ہے وہ تاجروں کے اوصاف۔ خدا کی عزت کی قسم، یعنی اسوہ حسنہ کا کمال یہ ہے کہ جس مقام پہ کھڑے ہو کے آپ رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو پکاریں گے، رسول اللہ کا اسوہ کامل آپ کے سامنے میں ایک اور مثال بھی آپ کو دینا چاہوں گا۔ چائنا میں جب یہ 2019 میں یہ وائرس پھیلا، تو کرونا وائرس ووہان میں، تو وہاں ایک شخص گزر رہا تھا اور کسی بندے کو اس نے وضو کرتے دیکھا۔ جب وضو کرتے دیکھا تو وہ سائنسدان تھے چائنا کے، تو وہ رک گئے۔ جب رک گئے تو انہوں نے کہا یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے وضو کرنا، تمہیں کس نے سکھایا؟ یہ اب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ 20 سیکنڈ تک ہاتھوں کو دھو، وائرس نہیں آئے گا، ختم ہو جائے گا۔ آج کہتے ہیں نا یہ 3 مرتبہ 20 سیکنڈ سے زیادہ ہاتھوں کو دھونے کا فلسفہ کس نے دیا؟ یہ وائرس تو آج کی پیداوار ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے ہم سب کو۔ تو 1400 سال پہلے رسول اللہ کا کر رہے تھے نا، تو اس نے کہا یہ کس نے سکھایا؟ اس نے کہا ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب وہ چائنا کا وہ شخص سائنسدان کہتا ہے مجھ سے ان کی ملاقات کرا سکتے ہیں؟ یہ 2019 میں اس نے کہا وہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس نے کہا بات یہ ہے میں ہاتھ، کلی، ناک، چہرہ، سارا وضو کے سارے پروسیس کو دیکھتا رہا اور میں حیرت میں اب تک مبتلا ہوں کہ یہ ہاتھ سے لے کر قدموں تک جو کچھ وضو کا تم نے عمل کیا، اس سے 60 بیماریاں تمہارے جسم کے قریب
تمہارے جسم کے قریب نہیں رکھ سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں ایک حکمت ہے، ایک حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ جو سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے، بدقسمتی سے ہم نے پہلے تو اس کا علم ہی حاصل نہیں کیا، ہم تو مادی علوم کی طرف چلے گئے، اور افسوس کا مقام یہ ہے، چاہے مجھ پہ کوئی ناراض بھی ہو جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں حق وہ ہوں اور حق کہنے والا بندہ ہوں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ دنیا کے علم کو حاصل کرنے کا مقصد بھی ہم نے مال کو کمانا بنا دیا، ہماری نیت بھی علم کا حصول مال کمانا تھا۔ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، مقصد الا ماشاء اللہ چند کو چھوڑ کر کچھ ایسے بھی مسیحا دنیا میں رہتے کہ جن کا مقصد مال کمانا نہیں ہوتا، جن کا مقصد خدمت خلق ہوتی ہے، اور اگر آج وہ لوگ زندہ نہ ہوتے تو معاشرہ ہمارا برباد ہو جاتا۔ ہمارا معاشرہ خدا کی قسم ان لوگوں کی وجہ سے زندہ ہے، مگر 90% لوگ مال کمانے کی وجہ سے مادی علوم کے حصول کی طرف آ گئے۔ ہماری نیت شروع سے ہی غلط رہی، جب نیت شروع سے ہی غلط رہی تو پھر ڈاکٹر مختار چودھری صاحب تھے، ہمارے بزرگوں میں سے تھے، اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں، سبحان اللہ، وہ ایکس رے مشین لے کر پہلے آیا۔ یہاں ڈاکٹر راضی اور ڈاکٹر بگا ایک زمانے میں بڑے مشہور تھے۔ یہ ڈاکٹر مختار احمد چودھری صاحب نے بات مجھے خود بتائی، انہوں نے فرمایا کہ جب میں ایکس رے مشین لے کر آیا تو ڈاکٹر بگا صاحب نے مجھے بلوایا اور مجھے بلا کے کہا ایکس رے مشین کیوں لے کر آیا؟ میں نے کہا اس سے جدید تحقیق ہے، اس سے اندر کی بیماریوں کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا درست کیا، اچھا کام کیا، ایک نئی ٹیکنالوجی اگر آئی ہے تو اس سے استفادہ کرنا چاہیے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ جس کو ایکس رے مشین میں ایکس رے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کا ایکس رے کرا لو گے، تمہارے لیے یہ کمائی حلال کی ہوگی یا حرام کی ہوگی؟ وہ کہتے ہیں میں چپ کر کے بیٹھ گیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس قدر لوگ بھی دنیا میں رہتے تھے۔ ایک ہمارے وکیل ہیں، میرے بزرگ ہیں، ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مان سکتے ہیں کہ کوئی جج بھی ولی ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھو تو اگر جج انصاف کرنے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے قدم پر بھی ولایت دے سکتا ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 25 تاریخ کو، میں کچھ اپنی موضوع کو بدل رہا ہوں، 25 تاریخ کو میں اس کے جج کے آفس میں پہنچا تو عدالت کے پچھلے کمرے میں بیٹھے تھی، خانپور کی بات ہے، وہ پچھلے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ چنے کھا رہے ہیں، چنے پر۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جب 22-23 تاریخ ہوتی ہے تو میری تنخواہ ختم ہو جائے۔ سمجھ رہے؟ 22-23 تاریخ ہوتی ہے تو میری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، باقی 5 سے 7 دن یہ چنے کھا کر میں گزار جاتا ہوں۔ جس شخص کی یہ ذہنیت ہو، خدا کی عزت کی قسم، اس سے ظلم، بربریت، استحصال اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو سیدنا فاروق اعظم کے عدل کا فیض ملے گا، اس کو پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف کا فیض ملے گا۔ جب آپ انصاف عدل معاشرے میں قائم کرنے کے آپ ذمہ دار بن جائیں گے، آپ کی وجہ سے ایک مظلوم کو حق مل گیا، ایک مظلوم کے ساتھ انصاف ہو گیا، اس کی دعا عرش اعظم تک پہنچی۔ مجھے قسم رب کعبہ کی، میرا دل یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ بارگاہ خدا بندی میں پیش ہوگا تو فرشتے کہیں گے میرے مالک یہی وہ شخص تھا جس نے تیرے نظام کو تیری زمین پہ نافذ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
فخر کریں گے، پھر خدا کے فرشتے اس پہ فخر کریں گے، پھر رسول اللہ اس پہ فخر کریں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کے اندر عدل و انصاف کے قائم کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کریم ہم سب کی راہ میں لطف و کرم فرمائے۔